السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے کیا نماز میں کپڑا فولڈ کرنا جائز ہے کیا؟ دیکھیے، اکثر لوگ نماز کو آتے وقت جیسے ہی مسجد کے پاس آتے ہیں، جہاں پر چپل اتارتے ہیں وہیں پر اپنے پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو بھی، جو شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں نا، تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، یہاں پر فولڈ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھو فولڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کا کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اسے فولڈ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف نماز میں نہیں ہے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہی ایک مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، جس کے تعلق سے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اور ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے کون؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کپڑے کو، اپنے شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، تو وہ پینٹ ہو یا لنگی ہو یا شلوار ہو، ایک مرد کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں۔ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز میں ہو یا پھر بازار میں یا گھر میں، وہ اپنا کپڑا، اپنا پینٹ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے۔ مرد کا کپڑا ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور عورتوں کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح فولڈ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور سے مسجد میں آتے ہوئے، نماز کے لیے جاتے ہوئے جو لوگ فولڈ کرتے ہیں، یہ تو ایک بہت ہی بڑی غلطی ہے، بہت بڑا غلط عمل ہے۔ جیسا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اسے نیچے کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہم صرف مسجد میں مانتے ہیں، بازار میں نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم، اللہ کی بات صرف مسجد میں مانیں گے، ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو نہیں مانیں گے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو یاد رکھو، شیطان اصل میں ہم لوگوں کو یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ سب لوگ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے چلتے ہیں۔ بھائی، اگر میں اکیلا کاٹ دوں گا، میں اکیلا اگر اپنا پینٹ چھوٹا سلواؤں گا تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ارے یہ چھوٹا بھائی کا پینٹ پہن کے آیا کیا بھائی تجھے کپڑا کم پڑ گیا کیا؟ اس طرح مذاق اڑائیں گے، اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح لوگوں کی سوچ ہے، لیکن سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر، اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر جہنم سے بچنا، یہ فکر رکھتے ہوئے سلواتے وقت ہی اگر اسے چھوٹا سلائے۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ جب درزی کے پاس جائیں گے، کسی ٹیلر کے پاس جائیں گے، تو وہ بھی جب ہم بولتے ہیں نا کہ اس کو ٹخنوں سے اوپر تک ہی رکھنا، تو وہ بھی پریشان ہو جاتا، ارے ایسا کیسا بھائی، اتنا چھوٹا پینٹ تو کوئی نہیں سلاتا۔ نہیں بھائی، مجھے خود ڈر لگ رہا ہے، آپ اس طرح کیوں بول رہے، پھر بعد میں آئیں گے مجھے پریشان کریں گے، تنگ کریں گے۔ اس کو 4-5 مرتبہ بولنا پڑتا ہے، نہیں بھائی میں ٹخنوں سے اوپر ہی پہنوں گا، بس اتنا ہے، اتنا ہی رکھ اس کا حساب۔ تو جب جا کے وہ مطمئن ہوا تو تب جا کے وہ چھوٹا سیتا، ورنہ پھر بھی 1-2 انچ لمبا ہی سی دیتا، کیونکہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ گناہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑا خریدنا، بعد میں فولڈ کر لینا، اور نماز میں آتے ہوئے فولڈ کر لینا، یہ سب ٹینشن کئی کو بھائی۔ اگر بڑا خرید لیے ریڈی میڈ تو بھی درزی کے پاس جاؤ، اسے کترواؤ، اگر سلا رہے ہیں تو چھوٹا ہی سلواؤ، یہ بہتر ہے۔ کوئی بھی کپڑا فولڈ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے تعلق سے 1-2 واقعات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو لوگوں کو دیکھتے، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے اس کو پکڑ کے کترواتے۔ ایک نوجوان بول رہا تھا، نہیں اے عمر مت کترواؤ، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلائے اور زبردستی اس کا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا اسے کتروائے، اور اس کے بعد بولے، میں نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے آنکھوں کے سامنے برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، کیونکہ اب میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، کیونکہ خلیفہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کیا کرے، پکڑے، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا اس کے کپڑے کو کاٹ دیے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، ایک دشمن پیچھے سے حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے انتڑیاں باہر نکل چکی تھی۔ تو ایسی حالت میں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اگر پانی ڈالتے تو پیٹ کے ذریعے سے باہر نکل رہا تھا، دودھ پلاتے تو پیٹ کے ذریعے سے باہر نکل رہا تھا، ایسے زخمی
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کچھ باتیں کرتا ہے. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا ہے, آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں, اتنے نیک ہے, آپ کے لیے تو جنت ہوگی فلاں فلاں. اب وہ نوجوان اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے آیا, اور جب وہ واپس جا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں بھی دیکھے اور اشارہ کر کے اسے بلائے اور بولے کہ اے نوجوان, تیرا جو کپڑا نیچے لٹک رہا ہے اسے کتروا لے, اسے چھوٹا کر دے. ایسی حالت میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی کا حکم دیے. کیوں دیے بھائی؟ جب اگر یہ ضروری نہیں تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بات کیوں کرے؟ اس لیے ہر مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے.